آپ حضرات کے علاقے کی پوری دینی قیادت تشریف فرما ہے۔ کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے، نظمیں نعتیں بھی ہوئیں، حضرات علماء کرام کے بیانات بھی ہوئے، تلاوتیں بھی ہوئیں، اور انشاءاللہ العزیز ابھی آپ حضرات کے مرکزی مہمانان گرامی بھی سٹیج پر تشریف لانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت مجھ مسکین کے لیے کسی عنوان پر تو گفتگو کرنا ممکن نہیں، صرف ایک واقعہ کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ 1974 کی 29 مئی کو چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پہ قادیانیوں نے مسلمان طلباء کو مارا پیٹا۔ اس کے رد عمل میں تحریک چلی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، پیر طریقت حضرت مولانا عبد الکریم صاحب بیر شریف والے، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ احسان علی ظہیر، مولانا تاج محمود، مولانا خواجہ خان محمد، یہ حضرات قومی اسمبلی سے باہر ملک میں قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا غلام گوٹ ہزاروی، مجاہد اور نامور فقیہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق، مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر الشہید نورانی میاں پروفیسر غفور احمد، غرض ہے کہ ایک بھرپور دینی قیادت قومی اسمبلی کے اندر بھی موجود تھی۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں قادیانیوں نے مسلمانوں کے پرامن جلوسوں میں شریک ہو کر شرارت کی، گورنمنٹ اور عوام کا تصادم کرا دیا، قادیانی محفوظ ہو گئے۔ 1974 کی تحریک میں آپ حضرات کی دینی قیادت نے فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ الجھنے کی بجائے اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا، اس نے پیغمبر اسلام کی اہانت کی ہے، میں اسے اپنی دکان پر نہیں آنے دیتا۔ لیے پھرتے ہیں UN اور اس کے چارٹر کو، دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم نبی علیہ السلام کے دشمن کے دروازے پر جاؤ؟ میں نہیں جاتا۔ آپ حضرات کی دینی قیادت نے یہی فیصلہ کیا کہ نہ ہم قادیانیوں کے ہاں جائیں گے، نہ قادیانی ہمارے ہاں آئیں۔ پورے ملک میں کراچی سے لے کر خیبر تک جس وقت قادیانیوں کا بائیکاٹ ہوا، انہی دن کو تارے نظر آنے لگے، بل بلا اٹھے، تل بلا اٹھے۔ میرے بھائیوں، جناب ذوالفقار علی بھٹو، وہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرات علماء کرام نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے پرامن جد و جہد کا انہوں نے آغاز کیا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی
1 سال تک بھی اگر یہ اپنی تحریک کو لمبا کرنا چاہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ سمجھے کہ اگر 1 سال کے بعد مجبور ہو کر ان کی بات ماننی ہے تو مجھے آج ہی ان کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ اور ان کے مرکز شیراوالا باغ میں تمام تر مسالک کا اجتماع ہوا۔ مجھے بھی ان حضرات کی جوتی سیدھے کرنے کی قدرت نے اس موقع پر توفیق بخشی تھی، اور وہ سارا منظر آج میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، ادھر تحریک کا آغاز ہوا، 1-2 دن کے بعد جناب بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ اب تحریک کو کنٹرول کرنا، اس تحریک کو ٹھنڈا کرنا یا اس تحریک پر قابو پانا، ختم کرنا گورنمنٹ کے بس کے اندر نہیں۔ چنانچہ 29 مئی کو چناب نگر ریلوے اسٹیشن کا وقوع ہوا تھا۔ جون کے اوائل میں نیشنل اسمبلی کے اندر وفاقی بجٹ پیش ہوا۔ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ وفاقی بجٹ کے منظور ہونے کے بعد میں قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کروں گا۔ اگلے دن قادیانی جماعت کے اس وقت کے چیف گرو مرزا ناصر نے بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ اگر قومی اسمبلی میں آپ ہمارے عقائد پر بحث کرانا چاہتے ہیں تو اسمبلی میں ہمیں بھی حاضر ہو کر اپنا موقف اور اپنے عقیدے کی وضاحت دینے کا موقع ملنا چاہیے۔ جناب بھٹو صاحب نے قادیانی کی درخواست کو پڑھا۔ اب ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ پتہ نہیں حضرات علماء کرام قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے پر آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بھٹو صاحب نے اگلے دن مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد کو مذاکرات کے لیے گورنمنٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی۔ جس وقت یہ حضرات پہنچے، مذاکرات شروع ہوئی۔ بھٹو صاحب نے اپنے میز کی دراز کو کھولا، قادیانیوں کی درخواست نکالی، حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھی۔ مفتی صاحب نے اسے پڑھا، زیر لب مسکرائے، درخواست واپس کی۔ بھٹو صاحب نے بڑی بے تابی کے ساتھ کہا کہ مفتی صاحب، قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں قومی اسمبلی میں بلایا جائے، آپ بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر زیر لب مسکرائے اور بھٹو صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب، ہم قادیانیوں کو ملک کے کونوں خدروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، چوراہوں میں، محلوں میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کی دراز سے مل گئے ہیں۔ 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانیوں کو بلائیں۔ وعدہ رہا کہ قادیانی قومی اسمبلی میں آئے، دنیا دیکھے گی کہ ہم قومی اسمبلی میں محمد عربی کی ختم نبوت کی کس طرح وکالت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی اس ایمان پرور جہاد آفری پیشکش کے بعد بھٹو صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ چنانچہ اسمبلی کی کارروائی شروع ہوئی۔ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، میرے لیے مجبوری یہ ہے کہ میں نے جو اگلی بات کہنی ہے
یہ باتیں کیے بغیر اگلی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں اختصار کے ساتھ اپنے مطلب کی طرف بڑھ رہا ہوں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی جلدی اپنے بیان کو ختم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے ایک ہی بات کرنی ہے اور بس۔ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر احمد پر، 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین وغیرہ اور عبد المنان پر میرے بھائیوں بحث ہوئی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان نے تقاریر شروع کی، درمیان میں چھٹی بھی ہوئی، ایک آدھ اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا۔ بندرا نائکے وزیر اعظم تھی سری لنکا کی، وہ بھی آئی۔ غرضے کے تقریباً 2 مہینے تک قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، جناب بھٹو صاحب نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی فیصلہ کرے گی۔ آج 6 ستمبر کی شام ہے۔ 6 ستمبر کی شام کو آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب کے مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار میں شیخ الاسلام حضرت منوری کی قیادت میں صدارت میں کانفرنس تھی۔ نواب دادا نصر اللہ خان آغا شورش کاشمیری، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا قاری محمد اجمل خان، مولانا عبید اللہ انور، غرضے کے ہمارے ملک کی ساری قیادت جلسے میں موجود تھی۔ ادھر جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو گورنمنٹ ہاؤس میں مذاکرات کے لیے طلب کیا۔ ان حضرات کے مذاکرات شروع ہوئی۔ جناب بھٹو صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب، قومی اسمبلی میں اس وقت 6 قراردادیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت جمع ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایشو پر 1 قرارداد منظور ہوگی، 6 قراردادیں نہیں۔ اگر 5 قراردادیں مسترد کرتے ہیں، 1 قرارداد منظور کرتے ہیں، تو جو 5 قراردادوں کے محرک ہیں وہ احتجاج بھی کریں گے، بائیکاٹ بھی، دھرنا بھی، پریس کانفرنس بھی۔ 2 مہینے سے قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں پرامن باوقار گفتگو ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مثبت پیغام دنیا کو گیا۔ اب آخری دن اگر اختلاف کا شکار ہوئے، ہمارے متعلق دنیا میں اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ 1 قرارداد منظور کرنے کی بجائے 5 کی مخالفت کرنے کی بجائے میری رائے یہ ہے کہ یہ 6 کی 6 قراردادیں مسترد کر دی جائیں اور ایک نئی قرارداد پیش کی جائے۔ آپ اور میں بیٹھ کر ابھی وہ نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں۔ 1 منٹ مجھے دے دو، میں وضاحت کر دوں کہ وہ 6 قراردادیں کس کی تھیں۔ ایک تو خود گورنمنٹ کی طرف سے عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کی تھی، ایک اپوزیشن کی طرف سے نورانی میاں نے پیش کی تھی، ایک حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے پیش کی تھی، ایک مولانا محمد ذاکر صاحب تھے جامعہ محمدی کے، انہوں نے قرارداد پیش کی تھی، ایک قرارداد ملک جعفر صاحب تھے، پہلے یہ قادیانی تھے، اللہ نے کرم کیا، انہوں نے قادیانیت پر لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا، ٹکٹ لیا، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، کامیاب ہوئے، وزیر بنے۔ اللہ نے قادیانیت کا مسئلہ زیر بحث آیا،
اس سابق قادیانیوں کو بھی اللہ نے قادیانیوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. ایک قرارداد اس نے پیش کی تھی. ایک قرارداد مسلم لیگ کے جناب شوکت صاحب تھے، شوکت حیات، اور وہ تھے اٹک کے. چھٹی قرارداد انہوں نے پیش کی تھی. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے بھٹو صاحب کی یہ بات سن کر کہا کہ بھٹو صاحب ہم زمینی حقائق سے انکار نہیں کرتے. مجھے پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ایک ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں، لیکن آپ کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا. آج رات باقی ہے، کل اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے. آپ ابھی بیٹھے ہیں کہ قرارداد نہیں مرتب کرو. بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب اس وقت جنرل عبدالعلی حاضر سروس فوجی جرنیل ملعون قادیانی ہے. ملک اختر حاضر سروس فوجی جرنیل 1974 میں وہ ملعون بھی قادیانی تھا. پاکستان کی ایئر فورس کا سربراہ ظفر چودھری وہ بھی ملعون 1974 میں قادیانی تھا. مفتی صاحب نے حضرت بھٹو صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب اگر میں پہلے قرارداد پر اتفاق کی کوشش کرتا یہ راز نہ رہتا، قادیانیوں کو پتہ چلتا، پتہ نہیں دنیا کے کہاں کہاں کس حصے سے انہوں نے میرے اوپر دباؤ ڈالنا تھا. پتہ نہیں میں وہ دباؤ برداشت کر پاتا یا نہ کر پاتا. اس لیے میں کبھی اس کے تحریک کے خلاف بیان دیتا، کبھی علماء کے خلاف، کبھی قادیانیوں کے خلاف، کبھی مسلمانوں کے حق میں، کبھی آزادانہ. میں نے آج تک اس مسئلے کو اس طرح مکس رکھا کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. آج رات ہے، کل اسمبلی کا فیصلہ. آپ اور میں بیٹھ کر قرارداد مرتب کریں گے. آپ مجھے حلف دیں گے، میں آپ کو حلف دوں گا کہ فیصلے تک آپ کی میری اس قرارداد کا کسی کو پتہ نہ چلے. کل جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ادھر قرارداد پیش ہوگی، ادھر اس منظور ہوگی. پوری دنیا میں حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوگا. میرے بھائیوں، اس پر حضرت مفتی صاحب نے بھی خوشی کا اظہار کیا. قرارداد مرتب ہو گئی. میں نہیں جا رہا تفصیلات میں، بہت ساری چیزوں کو میں حل کر کے نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، وہ دن جائے، آج کا دن آئے. کل 7 ستمبر کو اجلاس منعقد ہوا. جناب بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو پابند کیا کہ کوئی اسمبلی کا ممبر غیر حاضر نہ ہو. آپ دوستوں نے ہمت کی، یہاں پر تشریف لائے، پنڈال بھر دیا. آپ کے چہروں کی رونق کو بھی دیکھتا ہوں، بزرگوں کی شفقت اور مہربانی کو بھی دیکھتا ہوں. آپ کے چہروں کی تر و تازگی کو بھی دیکھو. اور اس وقت جو اسمبلی کا اجلاس ہوا، پورے اجلاس میں ایک کرسی خالی نہیں تھی، ایک ممبر غیر حاضر نہیں تھا. پورے فل ہاؤس میں اسپیکر صاحب نے صدارت سنبھالی، انہوں نے تلاوت کرائی، ترجمہ ہوا، رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس ہوئی. پیرزادہ صاحب کو کہا کہ آپ عبدالحمید پیرزادہ وفاقی وزیر قانون تھا اس وقت، اسے کہا. انہوں نے نئی قرارداد پیش کی. پہلی، دوسری، تیسری خواندگی 5 منٹوں میں مکمل ہو گئی. اب حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب سے درخواست کی گئی کہ حزب اختلاف کی طرف سے آپ اس قرارداد کی تائید کر دیں. مفتی صاحب اپنا کام رات کر چکے تھے. انہوں نے تقریر کیا کرنا تھی، کھڑے ہوئے 2 منٹ میں تائید کے 2 جملے کہے اور بیٹھ گئے. اس کے بعد
جناب اسپیکر نے اسمبلی کے ممبران سے کہا کہ قرارداد آپ نے سن لی ہے، جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرے، جو تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ میرے بھائیوں، خیال تھا کہ جتنے ممبر ہاتھ کھڑے کریں گے تائید میں، پہلے ان کی گنتی ہو جائے گی، پھر کہیں گے جو قرارداد کے خلاف ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، پھر ان کی گنتی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اسلامیان پنو آخل، میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، ذرا اس منظر کو دیکھو کہ پوری اسمبلی آج وہاں اسمبلی ہاؤس کے اندر جمع ہے۔ اسپیکر نے کہا جو تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، اس میں مسلمان ممبر بھی تھے، اقلیتوں کے نمائندگان بھی، حضور کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں وہاں پر جمع تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، میرے بھائیوں، میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھانک جھانک کر، جھوم جھوم کر اس منظر کو دیکھا کہ اسمبلی کے اسپیکر نے کہا جو تائید میں ہے ہاتھ کھڑے کرے۔ پوری نام آیا نا حضور کا، پوری اسمبلی کے مارے احترام کے حضور کا نام سنتے ہی ان کی گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، متفقہ طور پر قانون منظور ہوا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب کے بعد محترمہ کے بعد محترم، پھر محترم، پھر محترمہ، باری باری یہ لوگ آتے رہے۔ میرے بھائیوں، دنیا نے دیکھا کہ معین قریشی بھی آیا، جمالی صاحب بھی آئے، دنیا نے دیکھا کہ پرویز مشرف بھی آئے، چودھری شجاعت صاحب بھی آئے، دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ پرویز مشرف کے بعد آگے چل کر جناب زرداری صاحب بھی آئے، گیلانی صاحب بھی آئے، دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی آئے، ان کے بعد خاقان عباسی بھی آئے۔ دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اس 50 سال کے عرصے میں ذرا اندازہ کریں، وہ بات تھی 1974 کی، آپ اور میں بیٹھے ہیں 2022 میں، یہ تقریباً 48 سال بنتے ہیں۔ 48 2 کم 50، کسر کو حل کر دو تو نصف صدی۔ اس نصف صدی میں اس دن سے لے کر آج تک جتنی حکومتیں آتی رہی، ان حکومتوں کے دور میں قادیانیوں نے پوری مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے جتنے کافر ملک تھے، ان کے سربراہوں کے قدموں پہ قادیانیوں نے اپنی ناک رگڑی، اپنی پیشانی زخمی کرائی، اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے بوٹوں کو پالش کیا، ان کے پاؤں کے تلووں کو چاٹا۔ ذلت آمیز طریقے پر ہر کافر ملک کے حکمران کی قادیانیوں نے منت کی کہ کسی طرح اس ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیا جائے یا بے اثر کر دیا جائے۔ آج مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ تمام تر ہمارے ملک کے عزیز کی دینی قیادت، دیوبندی بریلوی کی میں بات نہیں کرتا، تمام تر مسالک، آپ ہم سب تمام صوبے، جمعیت علماء اسلام، جتنی ہماری جماعتیں ہیں، تمام تر کی قد و کعبے سے اللہ نے کرم کیا کہ اس 50 سال کے عرصے میں ایک دو دن کی بات نہیں، نصف صدی کی لڑائی ہے۔ اس نصف صدی میں روئے زمین کے کفر نے زور لگایا کہ کسی طرح ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے، لیکن آج ہم ایک پوزیشن میں ہیں کہ آپ دوستوں کے سامنے اعلان کریں
کہ اس 50 سال کی لڑائی کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا ہے کہ آج کفر ہار چکا ہے، اسلام جیت چکا ہے۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائیو، قانون کو ختم کرنا تو درکنار، میں اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا تو انہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز ہے۔ آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بلند آواز کے ساتھ اعلان کریں کہ کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں کر سکتا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دے کوئی اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں کہتا ہوں، آپ دوستوں کے سامنے کہتا ہوں، رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اس قانون کو سبحان اللہ کو کہو اور بلند آواز سے، ایسے نہیں، پوری توانائی کے ساتھ زور سے، اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی کہہ دیں نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہیں نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے یورپی یونین میں اب نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، مجھے 10 منٹ دے دو میں ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، یورپی یونین نے قرارداد منظور کی کہ پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے، عقیدہ ختم نبوت کے قانون پہ نظر ثانی کی جائے۔ انہوں نے قرارداد منظور کی، ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ یہ حکومتیں ڈالروں کی خاطر اپنوں پر بمبارمنٹری کرتی ہیں، یہ حکومتیں ڈالروں کی خاطر پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت بھی کرتے ہیں۔ ان کا کوئی اعتبار نہیں کہ کہیں ان کے کہنے پر یہ اس قانون کو ختم کرنے کے درپے نہ ہو جائے۔ میں آپ دوستوں سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میں آپ کا مسافر بھائی ہوں، آپ میری پرا پنچایت ہیں۔ ان حالات اور واقعات میں ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آپ دوست خوشی محسوس کریں گے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ سب سے پہلے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی اپنے مکاتب فکر کی تمام تر جماعتوں کو اعتماد میں لیا۔ میرے بھائیوں، دوسرے مسالک کے حضرات کے ساتھ مشاورت کی اور ہم نے اعلان کیا بالکل GHQ راولپنڈی کے قریب ہمسائیگی میں لیاقت باغ راولپنڈی میں 6 ستمبر کو کانفرنس کرنے کا ہم نے اعلان کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے کہ لاکھوں آدمیوں کے بغیر وہ بھرتا نہیں، لیکن میرے بھائیوں، جہلم سے لے کر پشاور تک، کالا ڈھاکہ سے لے کر تلاگن تک یہ 250-300 کلومیٹر کی خلق خدا جس وقت وہاں پر جمع ہوئی، پورے گراؤنڈ میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جتنی پبلک اس میں تھی پنڈال میں، اس سے 2 گنا زیادہ سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ اگلے دن 7 ستمبر کو ہم نے اعلان کر رکھا تھا مینار پاکستان لاہور کا، جہلم سے لے کر قصور تک، قصور سے حویلی لکا ٹوبا ٹیک سنگھ خوشاب تک 250-300 کلومیٹر کے اس ایریے کو ہم نے لاہور کے اندر جمع کیا۔ دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، اور میں باوضو منبر رسول پر آپ دوستوں کے سامنے دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں
کہ رات کو جس وقت بیان کے لیے سٹیج پہ چڑھے دائیں طرف بھی دیکھا بائیں طرف بھی دیکھا سامنے بھی ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھی. انسانوں کے سروں کے سمندر کے آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا. خلق خدا کا ایک سیلاب تھا. 7 اکتوبر کو ملتان میں آپ حضرات کے یہاں پنو عاقل سے میرے بھائی جناب شیخ عبد الغفار حضرت حافظ عبد القادر اور دیگر گرامی قدر علماء اور ساتھی بڑی بھاری بھرکم تعداد میں ان کا وقت بھی اس کے اندر شریک تھا. میرے بھائیوں 25 نومبر کو اس دن ڈیرہ غازی خان ملتان بہاولپور 3 ڈویژنوں کو ہم نے ملتان میں جمع کیا. تاریخ گواہ ہے کہ اس دن پورے اس خطے کا ایک شیخ الحدیث ایسے نہیں تھا جو سٹیج پر موجود نہ ہو. ایک عالم دین ایسے نہیں تھا جو پنڈال میں موجود نہ ہو. تمام تر مشائخ ہماری گدی نشین، تمام تر ہمارے پیر صاحبان وہاں بھی ان کی نمائندگی تھی. بیان کرنے والے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، حضرت خواجہ ناصر الدین خاکوانی، حضرت مولانا فضل الرحمان. اس سطح کی دینی قیادت کے بیانات ہوئے. سنو 25 نومبر کو خانپور کے اندر جلسہ تھا. حضرت مولانا فضل الرحمان بھی تشریف لائے. اللہ نے مجھے بھی حاضری کی توفیق بخشی. مولانا فضل الرحمان نے میری کلائی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ مولوی صاحب کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی ملتان کی کانفرنس کتنی بڑی تھی. میں نے کہا جی ہم تو آپ کے خادم لوگ ہیں، دریا مٹانا، نعرے لگانا، پبلک کو اکٹھا کرنا ہمارا یہ کام ہے، رپورٹ یہ تو آپ دیں گے. مولانا نے کہا کہ سرکاری سطح پر حساس اداروں کی مجھے یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ ملتان کی تاریخ میں آج تک سبحان اللہ کو کہو اور بلند آواز سے خود مولانا نے کہا کہ گورنمنٹ کے سرکاری اداروں کی رپورٹ یہ ہے کہ آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع منعقد نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پہ جمع کر دیا. ان کانفرنسوں کے نتیجے میں ہم نے سرگودے کے اندر کانفرنس کی، جناب نگر میں، پشاور میں. میرے بھائیوں خدا لگتی عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد سے آپ حضرات کے ملک میں جو روشن خیال، نام نہاد روشن خیال اور سرخے یہ چاہتے تھے کہ ختم نبوت کے قانون پہ نظر ثانی ہو، باہر کی دنیا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی. ان کانفرنسوں میں سبحان اللہ تو کہو امت نے انگڑائی لی. اللہ نے کرم کیا کہ وہ ایسے ٹھنڈے ہوئے کہ انشاءاللہ آنے والی کئی دہائیوں تک کوئی دنیا کا کافر ماں کا لال میلی نگاہ سے ان عقیدوں کی طرف نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں اب مجھے صرف 2 منٹ چاہیے آخری بات کے لیے. پچھلے دنوں پنجاب کے ضلع بکھر کی تحصیل دریا خان میں ابو بکر خدا پر نقطوں کا نام یہ ایک قادیانی پہلے پولیس کے اندر تھا، ڈی ایس پی سے لے کر ایڈیشنل ڈی آئی جی تک کے عہدوں پر گیا. خوشات میں، جوہر آباد، شیخ پورہ، قصور، لاہور، راول پنڈی، ملتان، ڈیرہ غازی خان، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ پولیس کے اندر رہا. ہم بھی اس کے پیچھے ڈنڈا کھڑکاتے رہے. میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں پچھلے دنوں اس کا ایف آئی اے کے اندر تبادلہ کر دیا گیا. موجودہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اسے ڈی جی بنا دیا جائے، ڈائریکٹر جنرل پورے ایف آئی اے کا. اللہ نے کرم کیا، ہمیں پتا چلا، ہم نے احتجاج کیا، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا اور وہ نہ بن سکا.
اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ 6 جنوری کو یعنی اسی سال پہلے مہینے یہ ریٹائر ہو رہا ہے۔ ہائی سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ پر پہنچے تو اس کو گورنمنٹ توسیع نہیں دے گی، ریٹائر کر کے گھر بھیج دیں گے۔ موجودہ حکومت چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کو توسیع دے دی جائے، لیکن سپریم کورٹ کی وہ رولنگ مانے تھی۔ اس ابو بکر خدا بند دھوکہ ملعون قادیانی نے ایک اور موجودہ وزیر اعظم کا وہ مشیر داخلہ کا اور احتساب کا، اس کا نام شہزاد اکبر تھا، ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کان کے ساتھ منہ کے ساتھ منہ ملایا، کھوپڑی اکٹھی کی، سازش تیار کی، منصوبہ بنایا کہ 6 جنوری کو یہ ریٹائر ہو، اس سے پہلے سمری تیار کرا لی جائے اور اس رازداری کے ساتھ کہ وفاقی وزیر داخلہ وہ شیخ رشید ہے اسے بھی پتہ نہ چلے، یہ آدمی سمری تیار کرائے، یہ شخص جائے وزیر اعظم سے بات کرے اور اسے شیشے میں اتارے۔ 6 جنوری کو ریٹائر ہو، 7 جنوری کی صبح نئی فائل تیار شدہ سمری وزیر اعظم کے سامنے رکھو اور اس گگو سے گگھی ڈلوا لو، دستخط کرا لو، تاکہ 7 جنوری کو دوبارہ اسی کرسی پر آ کر یہ ایڈوائزر کے طور پر نئے ایگریمنٹ کے تحت آئندہ 4 سال کے لیے مسلمانوں پر پھر دوبارہ اس قادیانی کو مسلط کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں من درد خیال ہے وہ فلک درد خیال، انسان کی تدبیر کچھ ہوتی ہے، میرے رب کی تقدیر کچھ ہوتی ہے۔ انہوں نے سازش کی، اس کریم کے کرم کو دیکھو، انہوں نے محکمے سے چھپایا ان 2 آدمیوں کے علاوہ، جسے سمری کا کہا، ان 3 آدمیوں کے علاوہ پورے ملک میں کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ سازش کیا ہو رہی ہے۔ ادھر اللہ نے کرم کیا کہ ہم مسکینوں کو اس کی اطلاع ہوئی، اور جن لوگوں نے ہمیں اطلاع کی انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اس جماعت اور ادارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ یہ اپنی جان دے دیں گے، راز بتانے والے کا نام نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، رب کریم کی رحمت کے سہارے ہم مسکینوں کے پاس کچھ نہیں، لیکن ہمارے بزرگ رب محمد کی قسم جہاں پر کھڑا کر کے گئے تھے، آج بھی ہم اسی مقام اور اسی منصب پر کھڑے ہیں، اور اس طرح کر کے والہانہ انداز میں اس عقیدے کے گرد پاسبانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ مجھے اس پر خوشی بھی ہے، اور اس کا اظہار کرتے ہوئے میں آپ دوستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہمیں پتہ چلا کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، سکھر میں، حیدرآباد نواب شاہ، میرے بھائیوں پنو عاقل، اور اس کے علاوہ لاہور، قصور، راولپنڈی، اسلام آباد، مردان، بنو، رحیم یار خان، ان علاقوں میں ہم نے احتجاجی جلوسوں کا اعلان کیا۔ اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ ایک ہفتے کی سوال نہیں کہتے، زور سے اور بلند آواز سے، ایک ہفتے کی جد و جہد کے بعد جب 6 جنوری کا سورج طلوع ہوا، کائنات نے دیکھا کہ کفر ہار چکا تھا، اسلام جیت چکا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھے کہ ایک پھونکا لگا، اللہ نے اس ملعون کو اڑا دیا، اور 2 ہفتے کے بعد دوسرا پھونکا لگا، شہزاد اکبر بھی دنیا سے تباہ ہوا، وہ بھی گیا، یہ بھی گیا۔
قادیانیت بھی ڈوبی، اسے بچانے والے بھی ڈوبے۔ سنو، یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کیا جائے گا۔ آپ حضرات یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت نصاب تعلیم میں پرائمری سے لے کر بی اے تک کا جو انگریزی اور اردو کا نصاب چھپا ہے، اس تمام تر نصاب میں جہاں کہیں رحمت عالم کا نام ہے، آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ پنجاب اسمبلی کی عمارت بنی، اس کے سرنامے پر بالکل درمیان وسط اور سینٹر میں حضور کی ختم نبوت کی آیت مبارک بھی لکھی ہوئی ہے، حدیث شریف بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے قرارداد منظور کی کہ ایک ضلع جہاں ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، ہر ضلع کی حدود پہ خط بورڈ لگا کر سائن بورڈ کے ذریعے حضور کی ختم نبوت کی آیت مبارکہ اور حدیث کو بھی لکھا جائے۔ لاہور کے ایک ریلوے اسٹیشن کا نام ختم نبوت، میٹرو اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن کا نام، ایک اسٹیشن کا نام ختم نبوت کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے نکاح کے فارموں میں ختم نبوت کا حلف نامہ وہاں پر داخل ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں کراچی سے لے کر خیبر تک نصاب تعلیم کی کتابوں میں محمد عربی کے خاتم النبیین ہونے کا مضمون بھی موجود ہے، تذکرہ بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ ایسے نہیں زور سے اس سال 5 ضلعی دفاتر اور 2-3 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر ہم نے ختم نبوت کے ملکیتی دفاتر قائم کیے۔ 4 سدا میں دفتر بنا، آپ حضرات کے پنو حاکم میں دفتر بھی بنا، اس کی دوسری تعمیر بھی شروع، اس کی دوسری منزل کی تعمیر بھی اللہ کے فضل سے شروع ہے۔ بھائیو توجہ کریں، ڈیرہ غازی خان کے اندر دفتر بنا، اس کا اسی جو ہے وہ اپنا 16 فروری کو افتتاح کیا۔ 4 سدے میں بھی مجلس کا ملکیتی دفتر قائم ہوا۔ پورے پنجاب کے تمام تر ڈویژنوں کے ہیڈ کوارٹر پر ختم نبوت جماعت کے ملکیتی دفاتر قائم ہو چکے ہیں، اور ہماری تحریک رب کریم کی رحمت کے سہارے برابر آگے طور پر ایسے بڑھ رہی ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا پورے ملک میں تمہیں محمد عربی کی ختم نبوت کے بہار کا موسم نظر آئے گا۔ آپ دوست نعرہ لگائے، میں آپ سے اجازت لوں، میں شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا کہ آپ نے مجھ مسکین کی ٹوٹی پوٹی بے ربط باتوں کو سنا۔ مل کے میرے ساتھ کہو، جس کو اللہ جتنی توفیق دے گونج اٹھنا چاہیے پورا ماحول، دوست دشمن پہ پتہ چلے۔ مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اس شوق کے ساتھ کہ جتنی ذوق سے آپ نعرہ بلند کریں گے، قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العزت رحمت عالم کا اتنا قرب نصیب کریں گے۔ اس توقع کے ساتھ مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، علی قبلی والے کی ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ماشاءاللہ